کیا پیش کیا جائے؟ تو کیا کہا؟ کفان لشیتنا یدان مقطوعتان من ولد العباس، ہمارے شیعوں کی شفاعت کے لیے عباس کے بازو کافی ہیں۔ اب میرے سمجھ میں آیا، جو میں سمجھا وہی سمجھا، کہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو دیکھتا ہے بغیر بازو کے آئے ہیں۔ یہی سنا نا آپ نے، سب سے ہر علماء عالم سے ہی سنا، خطیب سے، کہ عباس جب بھی آئے ہیں خواب میں کسی کے بھی، تو ہر ایک نے پوچھا کہ سرکار آپ کے بازو بنا بازو کے آئے، یہی سنا، بنا بازو کے۔ کیوں بنا بازو کے کیوں آئے؟ تو شاید بتانا چاہتے ہیں، گھبرانا نہیں، تمہاری شفاعت کے لیے میرے بازو رکھے ہیں، میرے بازو تمہاری شفاعت کے لیے رکھے، شفاعت کے لیے رکھے۔ فضائل آپ نے ایسے سنے کہ مجھے یقین ہے کہ بی بی زہرا ہم سے راضی ہوئی، انہی کی مرضی کی رضا کے لیے سب کچھ ہے، انہی کی خوشی کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اگر وہ راضی ہوں گئی تو مجلس قبولیت کی ضمانت یہ ہے کہ بی بی راضی ہو جائے۔ لیکن اب منزل مصائب ہے، اس سے پہلے ایک فقرہ ہے جو کل بھی کہا، ہوس حسین، تو 27 تاریخ کو بتا دے کہ حسین کون ہے، بتا دے کہ حسین کون ہے۔ لیکن ایک گزارش ہے میری، جو بھی اس پروگرام کو کر رہے ہیں ان سے، کہ جتنے بھی عزادار یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ ہی لوگوں کا ذمہ دار ہوں، چونکہ میں عبداللہ پور میں ہوں، یہ اگر خون دیں گے تو نام حسین دیں گے، حسین کے نام پہ خون دیں گے۔ یہ جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں سب مخلص ہیں، اور اخلاص قلب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ خون دیں گے، کس کے نام پر؟ حسین کے نام پر۔ تو میری گزارش ہے، اپیل ہے ان حضرات سے، کہ اس خون کو استعمال بھی نام حسین ہی کیا جائے۔ اگر میری آواز ان تک پہنچے کسی بھی ذریعے سے پہنچے تو پہنچائے۔ میری اپیل ہے اس ممبر سے، ادنا سا طالب علم ہوں مذہب شیعہ کا، کہ نام حسین پہ لہو دیا جا رہا ہے تو استعمال بھی نام حسین ہی کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ عزاداروں کا خون کسی ناصبی کو دے دیا جائے، حسینیوں کا خون کسی ایسے کو دے دے کہ جو دشمن اہل بیت ہو۔ دو ہی اپیل ہے، جس کو بھی دیا جائے نام حسین ہے، حسینی کے نام پہ دیا جائے، اور دوسری خون کی تجارت بالکل نہ کی جائے، اس لیے کہ اخلاص سے قلب کے ساتھ عزادار خون دے رہے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ جو بھی دینے آئے گا نام حسین خلوص نیت کے ساتھ آئے گا، تو اس کے لہو کا استعمال بھی صحیح طریقے پہ کیا جائے، محفوظ ہاتھوں میں جائے، اور امام حسین ہی کے نام پہ اس کا استعمال کیا جائے۔ آپ سب کی اپیل بھی یہی ہے۔ جو نوجوانوں کے ذہنوں میں ریزرویشن تھے، کچھ لوگوں نے مجھ سے آ کے، لڑکوں نے کہا اس کا ہوگا کیا، تو میں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن ہاں ہم اپیل کر سکتے ہیں، چونکہ ممبر پہ ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے یہ اپیل کرنا، یہ گزارش کرنا کہ اس خون کو صرف اور صرف عزاداروں ہی کے لیے استعمال کیا جائے، نام حسین ہی استعمال کیا جائے، کسی اور جگہ پہ اس کا استعمال بالکل نہ کیا جائے۔ جس نیت کے ساتھ دیا جا رہا ہے اسی نیت کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے، اور بے فکر رہیں، عزادار کی بخشش کے لیے بازو رکھیں، بازو رکھیں۔ بی بی زہرا نے بیٹا کہا ہے، میرا بیٹا، زہرا جسے بیٹا کہتے ہیں اسی کو زیب دیتا ہے کہ باب الحوائج۔ خدا کی قسم باب الحوائج کی بارگاہ میں ہیں، علیہ مبارک بھی برآمد ہوگا، جو بھی دل میں حاجت ہے مانگ لے، واسطہ سکینہ کا دے کے مانگ۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں سکینہ کا واسطہ دو گے تو حاجت رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی۔ جاتے رہے حسین لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، ایک بار آواز آتی التاش التاش، ہائے پیاس مارے ڈالتی، ہائے پیاس مارے ڈالتی۔ چھوٹے چھوٹے سے بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے
کتنی گرمی تھی کربلا میں، اتنی گرمی تھی کہ جانور اپنا منہ پانی میں ڈال دے تو نکالنے کو راضی نہیں۔ اس گرمی میں حسین کے بچے پیاسے۔ بی بی زہرا آپ کس ہائے کو قبول کرے؟ حضرت عباس کے نام پہ ماتم نہ ہوگا تو کس کے نام پہ ماتم ہوگا؟ بچوں کی صدا ایسی تھی کہ حسین نے عباس کو بلا لیا، عباس پانی کی سبیل کرو۔ گئے عباس ہیں، سکینہ مشق لاؤ، مشق لا کے دی گئی، علم پہ مشق باندھا، غازی چلے تو ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کر، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی، اب ہمیں پانی پینے کے لیے ملے گا، اس لیے چچا پانی لینے کے لیے جا رہا، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ بچوں کو جمع کر کے کہا نا، ارباب مقاتل نے لکھا کہ بی بی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا اب ہم پیاسے نہ رہیں گے، اس لیے کہ چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ ادھر عباس جب چلنے لگے تو ایک بار حسین نے کہا کہ عباس ذرا علم کو قریب لے کے آؤ۔ علم قریب آیا تو پھریرے کو پکڑا، اس پہ کچھ لکھا تھا اسے مٹایا، کچھ اور لکھ دیا۔ خیمہ گاہ کے دروازے پر خیمے پہ کھڑی زینب منظر دیکھ رہی تھی۔ عباس گئے تو زینب آ گئے، میرے ماں جائے علم کے پھریرے پہ کیا لکھا تھا، جسے مٹا کے آپ نے کیا لکھ دیا؟ آئے حسین غریب کا زینب پھریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے مٹا کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم کریں سب کے حضرت سرکار وفا کا، غازی عباس کا ماتم تو کیا جا سکتا ہے، نہ رو سکے مولا کا سب سے ادنا ذاکر ہوں مجھے معاف کرے۔ جب یہ فکرہ سنا تو زینب خیمے میں گئی، تمام بیویوں کو جمع کر لیا، جمع کر کے کہا کہ مدینے سے لے کے اب تک زینب تمہارے پردے کی ذمہ دار تھی، لیکن اب تمہارے پردے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ بیویاں تڑپ گئی، اے شہزادی ایسا کیوں کہہ رہی ہے جس کے بازوؤں کے سارے حفاظت کی ذمہ داری لی میرا غازی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو فکریں سن لیجئے، سرکار وفا غازی عباس علمدار کا ماتم ہے، جس آنکھ میں بھی آنسو ہے وہ اپنی مرادیں مانگ رہے تو عباس پوری کریں گے۔ پروردگار جس آنکھ میں آنسو ہے کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم اہل بیت، معبود تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، علی اکبر کے چھدے ہوئے کلیجے کا واسطہ، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، انہیں کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم اہل بیت۔ عباس چلے، دریا میں اترا علی کا شیر، مشق کو بھرا، اب مشق بھر کے لے کے چلتے ہیں۔ عباس کی ایک ہی تو تمنا ہے کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ ارباب مقاتل یہی مصائب لکھے ہیں تو میں یہی مصائب تو بیان کروں گا۔ مقتل کہتا ہے عباس خیمہ گاہ کے جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک ظالم نے ایسا وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو کے زمین کربلا پہ گرا، بائیں ہاتھ میں علم کو تھاما، ایک ظالم نے وار کیا، بائیں ہاتھ بھی قلم ہو کے گرا، ایک بار علم ٹھنڈا ہوا، مشق سکینہ کو عباس نے دانتوں میں دبایا، ارملا ملون کا تیر چلا، مشق سکینہ۔ سانس لینے میں فکرہ پڑھ دیتا ہوں، ہر ایک عزادار کے آنکھ سے آنسو آئے گا، رونے کے لیے یہی تو کافی ہے کہ ایک ذاکر نے مصائب پڑھے تو مصائب میں بیان کیا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، لیکن میں نے یہ سنا ہے عباس اتنے طویل القامت تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو قدم زمین پہ خط کھینچتے تھے، جب اتنے طویل القامت تھے تو سر پہ گرز کیسے لگا؟ جو رونے آئے کہ میری طرف دیکھیے گا گرز کیسے لگا؟ خواب میں حضرت عباس کو دیکھتا ہے
کہا کہ ذاکر کیا تجھے نہیں معلوم میرے سر پہ گرز کیسے لگا، مولا کیسے لگا؟ کہ اتنا بتا اگر تیری آنکھ میں تنکا چلا جائے کتنی تکلیف ہوگی؟ عباس کی آنکھ میں تنکا نہیں گیا، عباس کی آنکھ میں عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا۔ جب آنکھ میں کوئی شے جاتی ہے تو ہاتھ بڑھ کے حفاظت کرتا ہے، ہائے میرا غازی کیا کرے؟ آنکھ میں تیر لگا، بازو سلامت نہ دے۔ اے ذاکر، میں نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے گھٹنوں کو بلند کیا، تیر کو گھٹنوں میں دبایا، چاہتا ہوں کہ تیر نکالے، اتنے میں گرز لگا، آنکھ میں تیر پیوا، عباس زین سے زمین پہ آقا سلام آخر۔ ہو گئی تقریر، ایک فکرہ اور رہی عالم آپ کے سامنے آئے گا۔ آواز دیا آقا سلام آخر، حسین نے کمر کو تھاما، اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور ایک بار جھکے، ایک بازو کو اٹھایا، کچھ دور چلے، دوسرا بازو اٹھایا، عباس کے لاشے پہ پہنچے، سر کو زانو پہ رکھا، اے مولا جب دنیا میں آیا تو زیارت کی، اب دنیا سے جاتا ہوں آپ کے چہرے انور کی زیارت۔ اے عباس پریشانی کیا ہے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک میں خون بھرا ہے۔ حسین نے ابا کا دامن لیا، خون کو صاف کیا، عباس کی روح پرواز ہوئی، حسین نے علم لیا، علم لے کے چلے، سکینہ نے علم کو آتے ہوئے دیکھا، بچوں کو جمع کر لیا، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، علم قریب آیا، سکینہ نے دیکھا، علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا، اے بابا میرا چچا بازو کٹا